محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، 2024 کا جو سال ہے یہ الیکشنز کا سال ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں الیکشنز ہوں گے، امریکہ میں، ہندوستان میں اور پاکستان میں، پتہ نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے۔ اور الیکشن جب ہو رہے ہوتے ہیں تو ہر طرف بس اسی کے اوپر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اسی کا چرچا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ حضرات کے سامنے گزارشات پیش کروں کہ اسلام کے اندر نظم اجتماعی کو قائم کرنے کے لیے کیا اصول مرتب کیے گئے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ تو اس اعتبار سے کہ ہم پر جو قوانین لاگو ہوتے ہیں، چاہے وہ انفرادی طور پر ہوں، چاہے وہ اجتماعی طور پر ہوں، وہ ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے۔ ہم پابند ہیں کس کے؟ شریعت کے۔ ہم پابند ہیں اسلام کے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اور جو تم میں امیر ہو، تمہارا بڑا ہو اور تمہارا یعنی حاکم ہو، خلیفہ ہو، بادشاہ ہو، پریزیڈنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو، اس کی اطاعت تم نے کرنی ہے۔ تو اس حوالے سے حاکم اعلیٰ کون ہے؟ وہ تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جب ہم سورہ 3 پڑھتے ہیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا اللہ تمام حاکمین کا حاکم نہیں ہے؟ حکم کس کا چلے گا؟ اللہ رب العزت کی ذات کا۔ ان الحکم الا للہ، حکمرانی کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بعض جماعتوں نے اپنا سلوگن کیا بنایا ہوتا ہے کہ رب کی دھرتی، رب کا نظام، ایسے ہی ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ کائنات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جب بنانے والا، چلانے والا اللہ ہے، تو کائنات کا نظام جو نظام اجتماعی ہے، نظام امور مملکت ہے، وہ کس طور پہ چلے گا؟ وہ بھی اللہ کے احکامات کے مطابق چلے گا۔ تو لہذا اس بات پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمانوں کا جو امور مملکت چلانے کا نظام ہے وہ بھی اسلامی ہی ہونا چاہیے نا۔ تو اس پہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کس طریقہ کار سے مسلمان جو ہے وہ اپنا نظم اجتماعی چلائیں گے؟ دیکھیں، جب انسان پیدا ہوا نا، تو انسان حضرت آدم، حضرت حوا، پھر ان کی اولاد بڑھتے 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 پھر حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ طوفان نوح کے بعد کائنات جو ہے وہ صرف 82 اور 80 کے قریب لوگ بچے تھے۔ پھر حام سام یافس سے ان کی نسل چلی، ٹھیک ہے۔ تو اب انسان جہاں بھی رہے گا وہ پہلے ایک فرد کی صورت میں ہوتا ہے، پھر افراد کی صورت میں، پھر وہ خاندان، پھر پوری ایک برادری، پھر پورا ایک قبیلہ، پھر پورا ایک جو ہے وہ ایک محلہ، گاؤں، پھر پورا ایک شہر، پھر پورا ایک ملک، صوبہ، ملک۔ تو اس طریقے سے انسان، اب جب انسان جو ہے برادری کی صورت میں رہتا تھا، قبیلے کی صورت میں رہتا تھا، تو اس کو اپنے نظم اجتماعی کو چلانے کے لیے سردار کی ضرورت ہوتی تھی کہ بھائی کوئی تو بڑا ہو جس کی مان کے ہم چلیں۔ بھائی کیسے ہوگا کہ چوری ہو جائے، ڈاکہ پڑ جائے، کسی کی عصمت دری ہو جائے، عزت پہ حملہ ہو جائے، کسی کی مال مویشی کے اوپر کوئی قبضہ کر لے، کوئی مطلب کس طرح سے ہوگا؟ یعنی یہ جو سارے آپس کے جو معاملات ہیں ان کو کیسے چلایا جائے گا؟ وہ کس طرح سے چلیں گے؟ تو انسانوں نے خود سے، اپنی عقل سے، انسانوں نے اپنے رہنماؤں کو، اپنے لیڈروں کو، اپنے سرداروں کو منتخب کرنا شروع کیا۔ اب سردار کون ہوتا تھا؟ سردار وہ ہے جس کے پاس طاقت زیادہ ہے، جو جسمانی طور پر طاقتور ہو، جس کے پاس جسمانی طاقت ہوتی تھی، جس کے پاس مال مویشی زیادہ ہوتے تھے، جس کے پاس اولاد زیادہ ہوتی تھی، تو وہ طاقتور شخص ہے۔
بھائی جس کے پاس مال ہے، یعنی اس زمانے میں تو مال مویشی ہیں اور اگر باغات ہیں، زمینیں ہیں، تو وہ شخص جو ہے وہ کیا ہوتا تھا، وہ طاقتور ہوتا تھا، اور اس کو اس کی طاقت کی بنیاد پر وہ پھر لوگ اس کی حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے تھے، اس کے آگے جو ہے وہ اس سے فیصلے کرواتے تھے۔ تو یہ ایک سلسلہ چلا، اور پھر اس طریقے سے ایک قبیلہ پھر دوسرے قبیلے کے آپس کے تنازعات اور ان کے معاملات پھر ہوتے پھر آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے لوگوں نے اپنا حاکم مقرر کرنا شروع کیا، بادشاہ بن گئے۔ اب یہ بادشاہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں کہ بڑی بڑی امپائرز گزری ہیں، کہ رومنز تھے، پھر پرشینز تھے، پھر گریک تھے، پھر یہ فرعین مصر، اس طرح دنیا کے ہر ملکوں کے اندر آپ کو ایک تصور نظر آتا ہے امپائر کا۔ تو یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ اب ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کی مملکت پہ حملہ کر دیتا تھا اور اس کو زیر نگی لے آتا تھا، اس طرح سے وہ ان کی امپائر جو ہے ایکسٹینڈ ہوتی تھی اور وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جاتی تھی، اور جنون ہوتا تھا کہ بھئی کمزور ملکوں پر، کمزور خطوں پر، کمزور سلطنتوں پر حکومت کرو، ان کے اوپر حملہ کرو، حکومت کرو اور اپنی طاقت کو بڑھاؤ، اور خراج اور جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے ٹیکس اور یہ ساری چیزیں وصول کرتے تھے اور اپنی طاقت کو بڑھاتے تھے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو اسلام جو ہے اس نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام اجتماعی دیا، آپ نے جو ہے وہ اور اس کو خود قائم کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ نے بتایا کہ بھئی نظام حکومت کیسے چلے گا۔ تو اس کی بنیادی چیز کیا تھی، وہ عدل اور انصاف پر، کہ جس معاشرے کے اندر بھی عدل اور انصاف نہیں ہوگا وہ معاشرہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ تو اسلام کے اندر جو روح ہے حکومت امور مملکت کے چلانے کی، حکومت کو چلانے کی، اس کی جو روح ہے وہ ہے عدل، انصاف۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام قائم کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسا آپ نے مدینہ منورہ کے اندر ایک چھوٹی سی ریاست قائم کی جس کو ریاست مدینہ کہا جاتا ہے، اور ریاست مدینہ کی جو بنیادی جو اصول تھے اس میں کیا تھا، اس میں مساوات، اخوت، بھائی چارگی، پھر عدل اور انصاف، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہر شخص کو اس کے بنیادی حق، عورتوں کو ان کے حقوق دیے گئے، غلاموں کو ان کے حقوق دیے گئے، اور ہر مکتب فکر کو جو ہے وہ آزادی دی گئی۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی ریاست قائم کی جو ایک مثالی ریاست تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسٹینڈ کروایا، فتح مکہ ہوئی، پھر فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، خلفائے راشدین، اور یہ اسلام کا یہ گولڈن پیریڈ ہے، خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ تو یہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے اور واقعہ کربلا ہوتا ہے۔ واقعہ کربلا کے نتیجے میں، کیونکہ واقعہ کربلا کی بنیاد کیا تھی، وہ یہی تھی نا کہ بھئی خلافت جو ہے ملوکیت میں ٹرانسفر ہو رہی تھی، اور ملوکیت کے اندر کیا تصور ہوتا تھا کہ بھئی باپ کے بعد بیٹا جو ہے وہ کیا بنے گا، حاکم بنے گا، باپ کے بعد بیٹا جو ہے وہ جانشین ہوگا اور وہی جو ہے وہ بادشاہ بنے گا۔ اچھا، ایک چیز میں اس پہ تھوڑی سی کلیئر کر دوں کہ بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو یہی صورتحال نظر آتی ہے، اگر بیٹا جو ہے وہ اس قابل ہو اور اس کے اندر ساری صلاحیتیں موجود ہوں اور وہ استطاعت رکھتا ہے اور اس کے اندر اہلیت ہے، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ ایسا کوئی یہ نہیں کہ اسلام اس کو حرام قرار دیتا ہے، ناجائز قرار دیتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور اس پر کیونکہ اتفاقیات ہو سکتی ہیں نا، کہ ساری جو قوتیں اس کے اوپر مجتمع ہو سکتی ہیں، اس پر متفق ہو سکتی ہیں، اور اگر وہ نہ ہو تو پھر ہر طرف سے کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جائے گا اور دعویٰ کرے گا، تو کیاس پھیلے گا، نارگی پھیلے گی اور سول وار ہوگی۔ تو اس لیے اسلام میں کوئی یہ منع نہیں ہے، لیکن اہل ہونا ضروری ہے۔ تو لہذا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پھر ملوکیت شروع ہو گئی، اور ملوکیت پھر آپ کو یعنی آپ دیکھیں کہ فرانس کے انقلاب سے پہلے جو ہے دنیا کے اندر ملوکیت تھی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم جب یونانیوں کو پڑھتے ہیں تو ان کے ہاں کوئی ہمیں ایک شورا نظر آتی ہے اور ایک سسٹم نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے رومنز کے ہاں بھی پوری ایک سینٹ ہوتی تھی، ان کے ہاں بھی ایک شورائی نظام تھا اور سیزر کو منتخب کرنے کا۔ تو باقی آپ حالانکہ تھی بھی وہ بھی امپائر تھی، سیزر بھی جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک طرح سے
مطلق العنان جو ہے وہ بادشاہی ڈکلیئر کر دیتا تھا، لیکن ان کا ایک طریقہ کار تھا، ایک سینٹ تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اچھا، اب ہوتا کیا تھا کہ بھئی ایک بادشاہ بیٹھ گیا ہے، اب اس کو اگر وہ ظالم ہے، جابر ہے، تو اس کو کس طرح سے ہٹایا جائے گا؟ اس کے پاس تو قوت ہے، اس کے پاس تو فوج ہے، اس کے پاس تو ریاست کی طاقت ہے، تو اس کو ہٹانے کے لیے یا تو آپ کو بغاوت کرنی پڑتی ہے، یا آپ کو سول وار کریٹ ہو جائے گی، یا کوئی دوسرا کسی بادشاہ کی حمایت کریں، اس کی مدد سے اس پر حملہ کرائیں، یہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک سلسلہ چل رہا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کتنی جنگیں ہوئیں آپس میں، اور تو ایک بڑا ہی یعنی ٹرانسفر آف پاور جو ہے یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا تھا، اور بڑا ہی خطرناک اور خون ریز طریقے سے جو ہے وہ بادشاہتیں ختم ہوتی تھیں، اور جنگیں ہوتی تھیں، اور لڑائیاں، اور اکثر ایسا دیکھنے میں آیا کہ باپ بیٹے کے خلاف لڑ گیا، بھائی بھائی سے لڑ گئے، اور ہم نے دیکھا ہسٹری کے اندر کہ کس طریقے سے اقتدار کے لیے جو ہے وہ خون ریزی کی گئی اور معصوم لوگوں کا خون بہایا گیا۔ تو یہ سارا ایک ہمارے سامنے ماضی کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ یہ کیا ہوا کہ پھر یہ جو ڈیموکریسی ہے، اب یہ ایک بحث چل پڑتی ہے کہ بھئی ڈیموکریسی کیا اسلام کے روح کے منافی ہے یا عین مطابق ہے، اسلام کے یعنی مطابق ہے یا مخالف ہے؟ اب دیکھیں، اسلام میں یہ کوئی شخص اگر اپنے آپ کو بادشاہ کہلاتا ہے تو اسلام کے اندر اس کی کوئی وہ نہیں ہے کہ بھئی ایک بادشاہ ہے، اگر وہ عادل ہے، اگر وہ منصف ہے، اگر وہ رعایا کے حقوق کا خیال کرتا ہے، اور معاشرت، معیشت اور ہر چیز جو ہے وہ مستحکم ہے، اور وہ اس قابل ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی آدمی اپنے آپ کو ملک کہلوا دے، بھائی اسے اسلام کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کوئی امیر کہلوا دے، اسلام کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کوئی خلیفہ کہلوائے، ٹھیک ہے جی، کروا سکتا ہے وہ۔ اور کوئی جو ہے وہ اپنے آپ کو پریزیڈنٹ کہلوائے، پرائم منسٹر کہلوائے، تو وہ اسلام کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ بھائی کہ جو شخص بھی اگر حاکم ہے تو اس کو نظام حکومت چلانے کے لیے عدل اور انصاف سے کام لینا ہے، اور مساوات سے کام لینا ہے، اور ظلم و زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ لوگوں کی جائیداد، مال، دولت، اسباب، عزت، ہر چیز جو ہے وہ محفوظ ہونی چاہیے، اور اسلام کو جو ہے وہ پروموٹ کرے، اسلامی نظام کو نافذ کرے، اسلام کو قائم کرے، تو اسلام کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اچھا، اب ایشو کیا آیا کہ ایشو یہ ہوا کہ دیکھیں انسان نے جو ہے نا، جب بہت زیادہ دیکھا کہ بھئی کیسے کیسے لوگ بادشاہ بن گئے، اور ان کی بادشاہتوں کے نتیجے میں کتنی پرابلمز اٹھانی پڑیں اور کتنے ظلم اور زیادتیاں ہوئیں، تو اب اس کو کس طرح سے ٹیکل کیا جائے، تو اس کے لیے پھر یہ ڈیموکریٹک جمہوریت جس کو کہتے ہیں، ڈیموکریسی جس کو کہتے ہیں، یہ ایک سلسلہ شروع ہوا۔ اب ڈیموکریسی جو ہے اس کے اندر، اب میں یہ کہوں کہ بھئی اس وقت دنیا کے اندر ٹرانسفر آف پاور کا ایک جو پیسفل طریقہ ہے وہ ہے جمہوریت۔ اچھا، اب جمہوریت، جس طرح کی جمہوریت ہمارے ملک میں ہے، اس طرح کی جمہوریت سے کیا قومیں ترقی کر سکتی ہیں؟ کیا ملک ترقی کر سکتا ہے؟ کیا ہمارا جو سسٹم ہے، کیا اس کے اندر کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ کیا لوگ خوشحال ہو سکتے ہیں؟ تو مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے ملک کے اندر تو پاسبل نہیں ہے، کیونکہ جمہوریت آپ اپنے ووٹ کے رائٹ سے کسی کو منتخب کرتے ہیں، تو جو شخص ووٹ دے رہا ہے اس کے پاس اتنا سینس تو ہونا چاہیے، اس کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس ووٹ سے جس شخص کو منتخب کر رہا ہوں، اس نے میرے فیصلے کر رہے ہیں نظام اجتماعی کے، تو کیا یہ اس کا اہل بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمارے ملک کے اندر تو ایجوکیشن جو ہے وہ زیرو ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ کیا ریٹ ہے، قوم جو ہے وہ ان پڑھ ہے، اور زیادہ تر لوگ دیہی علاقوں کے اندر رہتے ہیں، جہاں پہ فیوڈلز ہیں، جہاں پہ وڈیرے ہیں، خان ہیں، ملک ہیں، نواب ہیں، اور شہروں کے اندر بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، اور جو ہے سرمایہ دار، صنعت کار، بینکرز، پیسے والے لوگ وہ ہیں پالیٹکس کے اندر۔ تو اب جب ایسی سوسائٹی ہو تو اس سوسائٹی میں کیا آپ جمہوری طریقے سے کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں؟ یعنی اگر حکومت بن بھی جائے تو کیا آپ اس سے کیا ہوگا؟ تو وہ حکومت تو جو ہے وہ جن کے مدد سے، تعاون سے، پیسے سے برسر اقتدار آتی ہے، وہ تو ان کے مفادات کا خیال رکھے گی۔ اس نے کہا عوام کے مفادات کا خیال رکھنا ہے۔ تو لہذا اچھا، جمہوریت ایک پیسفل طریقہ تو ہے، لیکن اس کے لیے پہلے قوم کو تو پڑھانا ہوگا نا،
قوم کو پڑھانا ہوگا، قوم کے اندر سیاسی شعور پیدا کرنا ہوگا، اور قوم کو اتنا تو پتہ ہو کہ بھئی اس کے کیا رائٹس ہیں، کیا حقوق ہیں، اور پھر وہ معاشرہ بھی تو ویسا ہی ہو۔ ہمارے ہاں دیکھیں آپ، پاکستان کے ساتھ جو بہت بڑا ایک کہوں کہ ایک پرابلم ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کسی ایک زبان کے بولنے والوں کا ملک نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جو اور ممالک ہیں ان کے ساتھ یہ پرابلم نہیں ہے، ان کے ساتھ جیسے ہندوستان ہے، ہندوستان کے اندر اکثریت جو ہے وہ ہندو مذہب کے ماننے والے ہیں، اور پھر مسلمان بھی ہیں، پھر سکھ بھی ہیں۔ ہندوستان کے اندر آپ کو نظر آئے گا، اسی لیے ہندوستان نے کیا کیا کہ فوراً جو فیوڈل سسٹم تھا اس کو ختم کر دیا، جاگیرداری نظام جو ہے اس کا خاتمہ کر دیا۔ ہم لوگ نہیں کر سکے، تو یہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے ہمارا۔ پھر وہاں ہندوستان کے اندر انہوں نے پہلے دن سے فوج کو یعنی پالیٹکس کے اندر مداخلت کرنے کا موقع نہیں دیا، یا میں کہوں موقع نہیں دیا، یا انہوں نے فوج کو محدود رکھا کہ فوج کا کام نہیں ہے کہ وہ پالیٹکس میں حصہ لے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان جو ہے اس کے اندر، جب پاکستان بنا تو ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کی اکثریت کی زبان جو تھی وہ بنگلہ زبان تھی، وہ بنگالی بولتے تھے، اور پھر یہ جو موجودہ پاکستان ہے اس کے اندر جو ہے وہ پنجابی بولنے والوں کی تعداد زیادہ تھی، پھر اس کے ساتھ ساتھ پشتو بولنے والے، پھر سندھی بولنے والے، اور پھر بلوچی بولنے والے۔ تو اس حوالے سے، زبان کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں بڑی کنفیوژن تھی کہ بھئی زبان کون سی ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے، دو قومی زبانیں۔ پھر انگلش کا اتنا انفلوئنس تھا کہ وہ طبقہ جو انگلش دور حکومت میں، یا جب گوروں کی حکومت تھی، برٹش امپائر وہاں قائم تھی، اور اس وقت میں جو لوگ ان کے ملازم تھے، ان کے کلرک تھے، وہ سارے جو ہے وہ انگلش بولتے تھے، اور آفیسز کی اور ہر جگہ کی زبان انگلش تھی۔ ہمارے ہاں جو نظام حکومت تھا، نظام عدل، وہ برٹش تھا، جو آج تک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پاکستان کے ساتھ چیلنجز تھے۔ تو پاکستان کے اندر کیا چیلنجز زیادہ تھے، تو ہمارے جو اکابرین تھے، میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کے خلوص پر کوئی شک نہیں کرتا کہ چلے وہ دنیا سے جا چکے، لیکن انہوں نے تھوڑا سا عقل مندی سے کام لینا چاہیے تھا، دور اندیشی سے کام لینا چاہیے تھا کہ بھائی پاکستان کا کہ کس طرح سے نظام ہوگا، پاکستان کس طریقے سے جو ہے وہ چلے گا جب آپ اسلام کے نام پر ایک ملک کو بناتے ہیں۔ دیکھیں نا، قومیت کے نام پہ تو نہیں۔ پچھلے دنوں مجھے کسی نے کلپ بھیجا، تو اس نے کہا کہ یار یہ جو بندہ ہے یہ آج کل بڑا ہندوازم کو پرموٹ کر رہا ہے، اور ہندوازم الیکشن آنے والے ہیں، لیکن یہ بندہ خود تو بڑا سیکولر آدمی ہے، لادین آدمی ہے، تو یہ کیوں ہندو دھرم کو جو ہے اتنا پرموٹ کر رہا ہے؟ تو وہ اس کو جواب میں کہتا ہے کہ بھائی مذہب جو ہوتا ہے نا، یہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس نے ایک لفظ استعمال کیا، اس نے کہا کہ جناح بھی جو تھے انہوں نے بھی تو مذہب کا استعمال کیا، یہ میں نہیں ان کی بات بتا رہا ہوں، تو انہوں نے بھی مذہب کا استعمال کیا۔ تو جب پاکستان بنایا گیا تو آپ دیکھیں نا، صرف مذہبی بنیاد پہ ہی پاکستان کی قومیتوں کو ایک رکھا جا سکتا تھا۔ وہ کہتے ہیں تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو جب اس طرح کی باتیں ہوں کہ بھئی تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، تو جو ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنتا ہے، تو پھر اس ملک کے اندر جو ہے وہ اسلام کا کیا نظام ہوگا، کیا جو نظم اجتماعی قائم کیا جائے گا، عدل کا جو سسٹم ہوگا، اس کے اندر کون سا نظام ہوگا۔ تو ہمارے ہاں شروع سے کنفیوژن کریٹ کر دی گئی۔ ہمارے ہاں جو ہے فوج کا اتنا عمل دخل ہوا، اور اوور دی ٹائم آف پیریڈ فوج اتنی طاقتور ہو چکی ہے کہ اس نے دیکھیں، ایک ہوتے ہیں ملک کے ادارے، اور ملک کے اداروں میں جو ہے وہ فوج بھی ایک ملک کا ادارہ ہوتا ہے۔ فوج بھی یعنی ملک تو نہیں ہوتا نا، وہ تو ایک اس کی ذمہ داری ہوتی ہے سیکیورٹی کی اور دشمن سے حفاظت کی۔ اسی طرح سے ایک اہم ادارہ جو ہے وہ عدلیہ ہوتی ہے، اور پھر نظام عدل جس کو کہہ لیں، پھر اس کے بعد بیوروکریسی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی پولیٹیشنز ہیں، اور آج پانچواں جو ہے وہ میڈیا بھی ہے۔ تو لہذا اب یہ پانچوں جو ہے اس کو مقتدرہ کہتے ہیں نا، تو یا مقننہ آپ کہہ لیں۔ تو اب سیاستدان کا کام تھا ملک چلانا، اور سیاستدان ہی جو ہے وہ ملک چلاتے ہیں ڈیموکریسی کے اندر۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ سیاستدانوں کو اٹھانا بٹھانا، سیاستدانوں کو جیلوں میں ڈال دینا، سیاستدانوں کو جو ہے جلا وطن کر دینا، سیاستدانوں کو جو ہے گندا بچہ بنا کر پیش کرنا، بگڑا ہوا بچہ، کرپٹ بچہ، اور جو ہے وہ بدمعاش بچہ بنا کر پیش کرنا،
اور سیاستدان کے اوپر سارا ملبہ ڈال دینا، اسی کو کہو کہ بس اسی کو گالیاں دو، انہی کو لڑاؤ آپس میں، اور اٹھانا بٹھانا کا کام کون کرتا رہا؟ پھر یہ کس نے جو ہے فوج کو اتنی طاقت دے دی کہ اجازت دے دی کہ فوج جو ہے وہ ہر معاملے کے اندر مداخلت کرنے لگ گئی؟ پچھلے دنوں ایک کلپ بڑا وائرل ہوا کہ ایک یونیورسٹی میں ایک صاحب گئے تو انہوں نے کہا دیکھیں یونیورسٹی ہوتی ہے، اس کا ایک چانسلر ہوتا ہے، اگر چانسلر جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا، اپنی ڈیوٹی کو صحیح انجام نہیں دے رہا، تو کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ جو یونیورسٹی کے جو گارڈ ہوتے ہیں اور جو یونیورسٹی کا جو سیکیورٹی کا انچارج ہوتا ہے، اس سیکیورٹی کے انچارج کو لا کر چانسلر کی سیٹ پہ نہیں بٹھایا جاتا کہ بھئی تم بیٹھو اور تم اب یونیورسٹی کو چلاؤ۔ تو اس نے کہا کہ وہ چانسلر کی جگہ دوسرا کوئی پروفیسر آتا ہے وہ چلاتا ہے، یہ نہیں کہ آپ سیکیورٹی کے انچارج کو لا کے کہیں گے بھئی تو یونیورسٹی چلا، تو اس نے کیا چلانی ہے یونیورسٹی؟ تو اب یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر اصل میں یہ پرابلمز کھڑی ہو گئی، اور پاکستان کے اندر فوج کا عمل دخل پہلے دن سے ہی بڑھ گیا، اور ایوب خان سے لے کر اور ابھی جو مشرف تک جو ہے وہ فوج نے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کردار ادا کیا۔ اچھا، اور فوج جو ہے اس نے بڑی چلاکی سے، میں اگر یہ کہوں کہ اس نے اپنے آپ کو ریاست کا مقام دے دیا ہے۔ اب آپ جو ہے دیکھیں پاکستان کے خلاف کوئی بات کرے تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ یہ تو ملک دشمن آدمی ہے، اس کو یہ پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے۔ اگر کوئی ججز کے فیصلوں کے خلاف بات کرے تو اس کو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ بھئی ملک دشمن ہو گیا، کہ بھئی فیصلہ صحیح نہیں ہے، یہ جج کس کو بٹھایا ہوا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ باعث ہے۔ اسی طریقے سے آپ کسی بیوروکریٹ کو کچھ کہتے ہیں تو یہ تھوڑی کہا جائے گا کہ یہ پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہے، وہ کہے گا بھئی یہ افسر کون بیٹھا ہوا ہے، یہ کرپٹ ہے یا اس کے کوئی معاملات صحیح نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے اگر کوئی فوجی جنرل ٹھیک نہیں ہے تو اس نے اگر کسی فوجی جنرل کو کہا کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ صحیح معاملات نہیں چلا رہا، تو وہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ تو اس نے ایک انڈیویجول ادارے کے اوپر بات کی ہے نا۔ اب کیا ہے، آپ عدلیہ پہ بات کریں اجازت ہے، آپ بیوروکریسی کو برا بھلا کہیں اجازت ہے، آپ جو ہے تنقید کریں پولیٹیشنز پہ آپ کو کھلی اجازت ہے، لیکن فوج پہ نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ وہ تو مقدس گائے ہے۔ اور اس نے کیا کیا، ریاست کا ایک حصہ اپنے آپ کو وہ بنا لیا کہ جی ہم ریاست ہیں، ہمارے خلاف جو بات کرے گا وہ باغی ہے، اب بڑے چلاکی کے ساتھ۔ اور آپ دیکھیں کتنا طریقے سے جو ہے پاکستان کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے کہ آپ الیکشن ہونے والے ہیں، تو کیوں یعنی ایک اسلامی ملک جو مملکت خداداد پاکستان ہے، جس کا مطلب پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نظام پر قائم ہونے والا ملک، اور اس کی حالت آپ دیکھیں، اس کی حالت اس وقت کیا ہے، اور آپ اپنے پڑوس میں دیکھیں کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں اور ہم کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں، تو اس کی کیا وجوہات ہیں، تو کس طرح سے جو ہے وہ ہمارے ملک میں ڈیموکریسی ورک کیوں نہیں کر رہی؟ جب یورپ میں کر رہی ہے تو وہاں کیوں نہیں کر رہی؟ دنیا کے اور ملکوں میں کر رہی ہے تو ہمارے ملک میں کیوں نہیں کر رہی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک میں صحیح معنوں میں ڈیموکریسی بھی نہیں ہے، جمہوریت بھی نہیں ہے، اس لیے وہ اپنا اثر نہیں دکھا رہی۔